اللہ رب العالمین نے انسانیت پر اگر کوئی سب سے بڑا احسان اور انعام اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا یہ پوری انسانیت کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا، آپ کے فرامین پر عمل کرنا ایمانی حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب اور پسندیدہ نہ بنا لیں، لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت کا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے چلے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ آپ کی ضرور اتباع کرے گا، اتباع کے بغیر محبت نہیں، کیونکہ ہر عاشق معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اور اگر تمہیں اللہ سے محبت کی خواہش ہے تو نبی پاک کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اللہ سے بھی محبت کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے، اور نبی سے بھی محبت کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ بغیر اتباع نبی کے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، کھوکھلا ہے، اور اس محبت میں کوئی سچائی نہیں جس میں اتباع نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق دل سے محبت کرنا، آپ پر ایمان لانا، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنا ایک مومن انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ کی سرزمین پر 571 عیسوی سوموار کے دن اور راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 571 عیسوی سوموار کے دن صحیح اور درست قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین نے جس مشن کو دے کر کے بھیجا تھا اس مشن کی تبلیغ میں اور دین اسلام کو پھیلانے میں لگا دی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین سے اللہ کی طرف رحلت کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقامات پر فرمایا انک میت و انہم میتون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے جیسے کہ دوسرے لوگوں کو موت آنی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو بھی اس روئے زمین پر نبی آئے ہیں سب کو موت آئی ہے اور سب اس دنیا سے وفات پائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں سے ایسی باتیں کہیں، ایسے واقعات اور ایسی نصیحتیں کیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ہی سوئے زمین سے چلنے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آپ کنکری مار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لتأخذوا مناسککم، کہ لوگوں تم لوگ حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ ولا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ھذا، مجھے نہیں پتا کہ شاید اس سال کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ سن 10 ہجری میں جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے، تبلیغ کے لیے مبلغ بنا کر بھیجنے لگے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ انک عسى الا تلقانی بعد هذا العام ولعلك ان تمر بمسجدی هذا وقبری، معاذ شاید تم مجھ سے اس سال کے بعد دوبارہ ملاقات نہ کر سکو، اور آئندہ سال اگر تم آؤ تو میری قبر کے پاس سے تمہیں گزرنا پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے رنجیدہ ہو کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں زندگی گزاری اور دعوت و تبلیغ کا کام کیے، اور شرعی قوانین اور شرعی احکام و مسائل اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں 11 ہجری کو سوموار کے دن صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری یعنی مکہ سے ہجرت کرنے کے 11 سال میں سوموار ہی کے دن، جس دن آپ کی ولادت ہوتی اسی دن 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مرض الموت کا آغاز سفر سے شروع ہو جاتا ہے، اور ربیع الاول سے پہلے سفر کے مہینے کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک میرے صحابہ، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہی دوں گا، ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ میں حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے سلسلے میں نہیں ڈرتا کہ تم لوگ میرے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگو، لیکن میں تمہارے سلسلے میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ کہ تم میرے بعد دنیا حاصل کرنے کے سلسلے میں مقابلہ کرنے لگو، دنیا کے لیے تم مقابلہ کرنے لگو، آپس میں دوڑنے لگو، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو، اس سلسلے میں میں تم سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز، مرض الموت کا آغاز 29 صفر سے ہوتا ہے، ربیع الاول آنے سے قبل 29 صفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ بقیع الغرقد سے ایک جنازہ کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتے ہیں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی باندھی جاتی ہے تو درد اور گرمی اس قدر ہوتی ہے کہ پٹی کے اوپر سے آپ کے حرارت اور گرمی کا احساس کیا جانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک آپ مرض الموت میں صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے، اور مرض الموت کی کل مدت 13 یا 14 دن ہے۔ مرض الموت کی کل مدت 13 یا 14 دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینہ وفات ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری دھیرے دھیرے
बढ़ती जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत के दिनों में मुअव्वज़तैन पढ़ करके अपने हाथों पर फूंक करके और अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त बीमार हो गए तो मैं आप पर मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम कर दिया करती थी। आखिरी हफ्ता जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी से शिफा ना पा सके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आप तशरीफ़ ले जाएं। आप बराबर पूछा करते थे मेरी कल बारी कहाँ होगी, मेरी कल बारी कहाँ होगी, मेरी कल बारी कहाँ होगी। उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना समझ गई कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी की चाहत है आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी गई कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाएं। चुनांचे आखिरी हफ्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गुज़रता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत से 4 दिन कबल, मौत से 4 दिन पहले 3 चीज़ों की वसीयत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वसीयत करते हैं कि जज़ीरतुल अरब से यहूद और नसारा को निकाल देना। दूसरी चीज़ फरमाते हैं, नसीहत करते हैं कि जो आने जाने वाले लोग हैं, जो मेहमान हैं, जो वफूद हैं, उनकी वैसी नवाजिश करना, वैसी ज़ियाफ़त करना, वैसे ही ख्याल रखना जिस तरीके से मैं ख्याल रखता था। तीसरी चीज़ की जो वसीयत फरमाई, या तो वसीयत ये थी कि नमाज की पाबंदी करना और ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करना, या तो वसीयत ये थी कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लश्कर की तरफीज़ करना, या तो वसीयत ये थी कि किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से 4 दिन पहले तक, यानी जुमारात के दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ाई थी सहाबा कराम को। मगरिब की नमाज, जुमारात के दिन मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई और सूरह मुरसलात वल मुरसलात उर्फा की तिलावत फरमाई। इशा के वक्त आपकी बीमारी बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त कर्ब और तकलीफ़ के आलम में होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा कहती है कि नहीं, अभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पानी लाओ। पानी लाने के बाद फिर गुस्ल करते हैं, फिर आप पर बेहोशी तारी, उठना चाहते हैं तो बेहोशी तारी हो जाती है। फिर जब होश आता है कहते कि लोगों ने नमाज पढ़ ली, कहते नहीं आपके इंतज़ार में हैं। फिर कहते हैं पानी लाओ, पानी लाया जाता है, आप गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके उठना चाहते हैं कि फिर बेहोशी तारी हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब होश आता है कहते हैं क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं। 4 मरतबा आपने पूछा, कहा पानी लाओ, पानी लाया जाता है, फिर गुस्ल करते हैं, फिर उठना चाहते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर को कहो नमाज पढ़ा दे। अबू बकर को कहो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहो नमाज पढ़ा दो। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर बहुत नर्म दिल आदमी हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे तो वो तिलावत नहीं कर पाएंगे रोने की वजह से, आपकी जगह पर वो खड़े नहीं रह सकते, आप उमर फारूक को हुक्म दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू बकर को हुक्म दो कि नमाज पढ़ाए। अबू बकर को हुक्म दो, नमाज पढ़ाए। बिलाखिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाते हैं। जुमारात की इशा से नमाज पढ़ाते हैं। जुमारात की इशा से लेकर के सोमवार की फजर तक कुल 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमाजें पढ़ाते हैं। जुमरात की इशा, सोमवार की फजर और बीच में 3 दिन, कुल 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में पढ़ाते हैं। शनीचर ये इतवार के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इफाक़ा होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से बाहर निकलते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे होते हैं, ज़ोहर का वक्त होता है, ज़ोहर की नमाज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास और हज़रत अली के कांधों के सहारे मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख करके पीछे हटने लगते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं ठहरो, अपनी जगह रुके रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के बगल में दाएं तरफ बैठ जाते हैं
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، ابو بکر آپ کی اقتدا کرتے ہیں اور لوگ ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ابو بکر کر رہے ہوتے ہیں اور ابو بکر کی اقتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی اقتدا میں سارے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سنیچر یہ اتوار کے دن کا یہ معاملہ تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے حجرہ شریفہ لے جایا جاتا ہے۔ موت سے 3 دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت کرتے ہیں کہ لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کسی کی بھی وفات نہ ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اللہ کے ساتھ خیر گمان رکھے، اللہ کے ساتھ بھلائی کا گمان رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ وصیت کرتے ہیں۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے، حجرہ سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ سوموار کی فجر کے وقت پردہ ہٹاتے تو صحابہ کرام بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا دیدار کرتے ہیں، یہ آخری دیدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں صحابہ کرام میں سے کسی نے دیکھنے پر قدرت نہیں رکھ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پردہ نیچے گرا لیتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں ابو بکر نماز پڑھاؤ فجر کی۔ نماز پڑھانے لگتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرتے ہیں، کان سے کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلا کر پھر سرگوشی کرتے ہیں، کان میں کچھ کہتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے فاطمہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ آپ رو رہی تھی، ایک مرتبہ آپ ہنس رہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب سرگوشی کی اس وقت آپ نے اپنی موت کی خبر دی اور کہا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ تم میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو، اس لیے میں ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے موجود تھی، دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو، کرب کو، علم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن آپ تمام غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آخری دن آپ کے پاس 6 یا 7 دینار ہوتے ہیں، آپ 6 اور 7 دینار کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن اس خیبر میں جو یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا تھا اس زہر کا اثر محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں اور اس اثر کی وجہ سے لگ رہا ہے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن فرماتے ہیں یہودیوں اور نصاروں کے بارے میں لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے، نصرانیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، مسجد بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور کرب بڑھتا جا رہا ہے تو حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہے واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابو کا درد و علم، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے بیٹے، اے فاطمہ، اے بیٹی، آج کے بعد تیرے ابو کو کسی طرح کی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سامنے رکھے رہتے ہیں اور دونوں ہاتھ کو ڈالے جاتے ہیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جاتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار دہرائے جا رہے تھے۔ پھر اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص وصیت فرماتے ہیں
اور نمازوں کے بارے میں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں خصوصی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ضائع مت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ضائع مت کرنا، اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں، تمہارے جو خدام ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیچ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے مسواک کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لیا اور اس کا اگلا سرا توڑ کر کے میں نے چبایا، نرم کیا مسواک کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور حضرت عائشہ فرماتا ہے یہ آخری زندگی تھی، دنیاوی زندگی کا آخری دن تھا جس دن میرا تھوک، میرا ریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریق سے ملا، اور آخرت کی پہلا دن تھا جس دن میرا تھوک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جمع ہو گیا تھا، اور میرے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و علم بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، پھر کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بے ہوشی طاری ہوئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا سر مبارک چھت کی طرف ہے، آپ کی نگاہیں چھت کی طرف ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو موت سے پہلے دو چیز، یعنی ایک تو جنت میں اس کی جگہ دکھلائی جاتی ہے کہ جنت میں آپ کی کون سی جگہ ہے، اور ہر نبی کو موت کے سلسلے میں اختیار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک الموت حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی موت، آپ پر موت طاری ہو، اگر آپ کی اجازت نہیں ہو تو آپ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اختیار دیا جاتا ہے ہر نبی کو۔ یہ نبیوں کے سلسلے میں تین چیزیں یاد رکھیں کہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہی ان کو دفن کیا جاتا ہے، نبی کو اختیار دیا جاتا ہے موت و حیات کے سلسلے میں، اور نبی کو موت سے پہلے جنت میں ان کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہ سر کی طرف ہے اور آپ کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا۔ حضرت عائشہ فرماتی اس وقت میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو پسند کیا ہے، اس دنیاوی زندگی کو پسند نہیں کیا ہے، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کان لگایا تو میں سن رہا تھا کہ اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے نیک لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی۔ آخری دعا، آخری کلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوئی اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری کلمہ، یہ آخری دعا، یہ آخری بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی روح اس قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور آپ رحلت فرما جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال بہت برا ہو گیا تھا۔ مسجد نبوی میں رونے، صحابہ کرام دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر پکارنے لگتی ہے یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس
अवाहु या अबताहु इला जिब्रील ननआहु। ए वालिद मुकर्रम, ए वालिद मुकर्रम, रब की पुकार पर आपने लब्बैक कहा। ए वालिद मुकर्रम, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। ए वालिद मुकर्रम, हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वफात के बाद सहाबा किराम का बहुत बुरा हाल था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत तैश में आए हुए थे और किसी के मुंह से ये नहीं सुनना चाह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत कर चुके थे, रहलत कर चुके हैं। किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहते थे। इसी बीच अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, सबसे करीबी, सबसे चहेते, पाए इस्तिक़लाल देखिए, पाए सबात देखिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब तमाम लोगों का हाल बुरा था, तमाम लोगों का ज़हनो दिमाग, दिलो दिमाग उड़ चुका था, तमाम लोग हवास बाख्ता हो चुके थे, धाड़े मार मार कर रो रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी से उतरते हैं और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में जाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से चादर हटाते हैं और एक बोसा लेते हैं और कहते हैं फ़िदाक बिअबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला आपको दो मौतें नहीं देगा, आपकी जो मौत मुकर्रर थी वो मौत आ चुकी है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं अबू बकर खामोश हो जाओ। अबू बकर इनकार कर देते हैं। फिर कहते हैं अबू बकर, उमर कहते हैं, अबू बकर कहते हैं उमर खामोश हो जाओ। अबू बकर, उमर इनकार कर देते हैं। फिर कहते हैं अबू बकर, उमर खामोश हो जाओ। उमर फिर भी इनकार कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर चढ़ जाते हैं और एक खुतबा, निहायत मुअस्सिर खुतबा पेश करते हैं। फरमाते हैं मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन बाक़िन ला यमूत। सुनो लोगो, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो वफात पा चुके हैं। तुम में से जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो अल्लाह जिंदा है, बाकी रहने वाला है, उन्हें उसे कभी मौत नहीं आ सकती है। फिर आपने आयत फरमाई वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल। इस दुनिया में जितने भी रसूल आए सब इस दुनिया से रसूल गुजर चुके हैं। आफा इम्माता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाएं और कुतिला और या कत्ल कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम अपने दीन से, अपने धर्म से पीछे मुड़ जाओगे? अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला को कुछ भी तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाकिरों को, साबिरों को, सब्र करने वालों को बेहतर बदला देने वाला है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा किराम कहते हैं जब इस आयत को हमने सुना तो लगा कि ये आयत अभी नाज़िल हुई है। तब एहसास हुआ, तब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का गम थोड़ा हल्का हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ व तकफ़ीन का मामला इसके बाद पेश होता है। इस तरीके से हमारा आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 11 हिजरी में 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन सही कौल के मुताबिक आपकी वफ़ात हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला तो हम गुनाहगारों को, हम कोताहों को मौला अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हश्र फरमा। मौला करीम हमको अपने वालिदैन के साथ मिला। मौला करीम हमको अपने मोहम्मद पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला। मौला करीम हम तमाम लोगों को इस दुनिया में जब तक बाकी रख कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर बाकी रख और जब हमारा खात्मा हो कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर खात्मा फरमाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गामज़र रहने वाला बना। मौला करीम हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। हम में से जो बीमार हैं उनकी बीमारी दूर फरमा। हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशान हालें दूर फरमा। हम में से जो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके कब्र में रोशनी अता फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम में से जो भी कर्ज में डूबे हुए हैं मौला करीम उनके लिए कर्ज दूर करने का कोई सबीला और रास्ता निकाल दे। मौला करीम हम में से जो भी बेरोजगार हैं, रोजी रोटी की तलाश में हैं मौला, उन्हें तो रोजी रोटी के लिए सबील दे, रास्ता दे मौला। मौला करीम हमारी ये दुआ कबूल फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।